ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہم سیاسی لوگ ہیں تو سیاست کے ذریعے آگے بڑھیں گے۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست ہے گفتگو کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے چیزوں کا حل ڈھونڈنا، عوامی مشکلات کا حل ڈھونڈنا، سیاسی مشکلات کا حل ڈھونڈنا۔ آپ حکومت بھی نہیں بنانا چاہتے، آپ پاکستان کے خلاف ریزولوشن بھی پاس کروانا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کے خلاف خط بھی لکھوانا چاہتے ہیں، آپ پاکستان میں IMF کے خلاف وہاں پہ ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں، تو کوئی تو آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سیاسی تناؤ کی نظر ملک کو مت کریں، ملک کو مت کریں، ہمیں کریں۔ ہم پہ آپ الزامات لگائیں، ہم سے جھگڑا کریں، سیاسی نوک جھوک کریں، مگر ملک کو اس سے ماورا رہیں کی جلا دیتے ہیں۔ مگر اس کا نقصان یا تو حکومت کو ہوتا ہے سرکولر ڈیٹ کی شکل میں، اور یا عوام کو ہوتا ہے، کمپنی کو نہیں ہوتا، حکومت کو ہوتا ہے سرکولر ڈیٹ کی شکل میں، اور یا عوام کو ہوتا ہے بیکاز جو ڈائیورژن ہوتی ہے وہ آنے والے وقت میں گیس کی قیمت میں آ جاتی ہے۔ آپ جتنی 3600 روپے کی گیس خریدیں گے اور 1200-1400 کی بیچیں گے، اس کا جو فرق ہے وہ اگلی قیمت میں آ جائے گا، یعنی گیس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اس وجہ سے یکساں پرائس، ایک ہی قیمت کے اوپر تمام گیس کو اکٹھا کرنا، یہ ہمارا اولین فرض ہے۔ یہ اگر ہم فرض پورا نہیں کریں گے تو کام بہت خراب ہو جائے گا، قیمتیں بھی گیس کی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور بہت زیادہ سرکولر ڈیٹ بھی بڑھے گا۔ اس کے لیے ہم سب سے مشاورت کریں گے۔ میرے ایک دو دوستوں نے، سندھ کے جو رہنما ہیں ہمارے نوید قمر صاحب، میرے تو بڑے قریبی دوست بھی ہیں، انہوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا۔ جو آرٹیکل یہ حق دیتا ہے صوبوں کو کہ گیس کا پہلا حق ان کو ہے، اس آرٹیکل کو کسی بھی صورت ٹچ نہیں کیا جائے گا، اس حق کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جائے گا، وہ آئین میں درج ہے۔ ہم تو صرف پرائسنگ کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جن غریب لوگوں کو بچانا ہے، وہ صرف غریب لوگ ناردرن ایریاز کے نہیں، وہ سندھ کے غریب لوگ ہیں، وہ بلوچستان کے غریب لوگ ہیں، اس میں کچھ فرٹیلائزر کے کارخانے ہیں، اس میں ہماری انڈسٹری ہے، جسے پروٹیکٹ کرنا ہے ضرور کریں، لیکن کم از کم قیمت ایسی رکھیں کہ آنے والے وقت میں گیس کی قیمت نہ بڑھتی چلی۔ جب بڑھے گی تو عوام پہ پڑے گی نا، ابھی ریونیو ریکوائرمنٹس آئیں گی تو عوام پہ جتنی ڈائیورژن ہوگی وہ پڑے گی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ بوجھ نہ پڑے، اور اس لیے گیس کی یکساں قیمت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مگر کسی بھی صورت اس بات کو کنفیوز نہ کیا جائے اس بات سے کہ صوبے کا پہلا حق جو ہے اسے کسی بھی طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صوبے کا جہاں سے گیس پٹرول نکلے گا، پہلا حق تھا، پہلا حق ہے، پہلا حق رہے گا۔ ہم صرف پرائسنگ کی بات کر رہے ہیں تاکہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے۔ تو یہ چیدہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سال کے اختتام پہ، اور آنے والے سال کی آپ مانیں تمہید باندھ رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ آپ نے 2-3 چیزیں مختلف کر دی۔ پہلے آپ نے کہا مذاکرات، بھائی ہم تو پہلے بھی تیار تھے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہم سیاسی لوگ ہیں تو سیاست کے ذریعے آگے بڑھیں گے۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست ہے گفتگو کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے چیزوں کا حل ڈھونڈنا، عوامی مشکلات کا حل ڈھونڈنا، سیاسی مشکلات کا حل ڈھونڈنا، دفاعی مشکلات کا حل ڈھونڈنا، معاشی مشکلات کا حل ڈھونڈنا۔ تو جب تک ہمارے لوگ آپس میں مل نہیں بیٹھیں گے، تمام سیاسی جماعتیں، چاہے ہماری پوزیشنز ایسی ہوں کہ آپ کو بظاہر لگے کہ یہ تو بالکل ڈیڈ ہیڈ ہے، بے شک ایسا ہو، مگر جب بیٹھیں گے اپنی سٹرونگ پوزیشنز کے اوپر لائن کھینچ کے بیٹھیں گے، مگر گفتگو شروع کریں گے تو راستہ کوئی نکلے گا نا۔ کوئی لے دے تو اس وقت پوزیشنز کے اندر ہوگی جب کوئی بات چلے گی۔ تو یہ بڑی خوش آئند چیز ہے کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے، تمام لوگ بیٹھے ہیں۔ اگرچہ ہر بندہ رات کو آ کے کہتا ہے کہ جناب ہماری تو ریڈ لائن یہ ریڈ لائنز آہستہ آہستہ یلو ہوں گی، یلو سے گرین ہوں گی، گفتگو چلے گی آگے، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، خان صاحب، ارے بھائی خان صاحب پہ تو جو مقدمے ہیں وہ تو نوعیت ان کی کرمنل ہے۔ اب وہ جو 190 ملین کا کیس ہے وہ تو سیاست سے پہلے کا بھائی۔ وہ جو سائن کیا تھا کاغذ کہ ایک کمپنی کو، بحریہ کو 190 ملین پاؤنڈ کا تحفہ دے دیا جائے، وہ تو جناب نے کاغذ سائن کیا تھا، کابینہ میں بیٹھ کے کاغذ سائن کیا تھا۔
اور اس کے بعد اس کو سیل کر دیا تھا کہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے. یعنی ایک فرد کو جس سے آپ نے 400 کنال زمین لی ہے، ایک شخص ہے جس سے آپ نے 400 کنال زمین لی ہے اپنی اور اپنی زوجہ کے نام پہ ایک ٹرسٹ میں، آپ نے زمین مجھ سے لیں آپ، اور مجھے 190 ملین پاؤنڈ اگر آپ تحفے میں دے دیں، تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیاسی کیس ہے یا کرمنل کیس ہے؟ تو جو کرمنالٹی ہے، چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے کرمنالٹی ہو، چاہے وہ کسی سازش کے حوالے سے کرمنالٹی ہو، چاہے وہ پولیس افسران کو جو شہید کیا گیا ہے اس کی کرمنالٹی ہو، چاہے وہ کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانے کی کرمنالٹی ہو، چاہے وہ عسکری ٹاورز کو آگ لگانے کی کرمنالٹی ہو، چاہے وہ ان شہیدوں کے جنہوں نے آپ کے لیے اپنی چھاتیوں پہ گولیاں کھائی ہیں ان کے مجسموں کا سر قلم کر کے ان کو پٹخنے کی کرمنالٹی ہو، چاہے وہ قلعے کے اوپر حملہ کر کے فوج کا اسلحہ چھیننے کی کوشش جو ہے اس کی کرمنالٹی ہو، چاہے وہ سرگودا بیس کے اوپر جا کے جہازوں کو آگ لگانے کی کرمنالٹی ہو، یہ کرمنل ایکٹس ہیں. اب کرمنل ایکٹس جو ہیں بھائی، ان کا ان نیگوشیشن سے کیا تعلق؟ جو لوگ کرائم میں ملوث ہیں، خواہ صاحب ہوں بھلے سے نہ ہوں، کوئی ایک صاحب ہوں یا بھلے سے نہ ہوں، مگر جن لوگوں نے یہ کرائم کیا ہے اس کی کرمنل پروسیڈنگ ایک بات ہے. ہمیں معاشی، سیاسی، جمہوری، ایڈمنسٹریٹو اور جو اپنے ادارہ جاتی ہیں یعنی ہماری پارلیمان کو بحال کرنا، اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے جس ڈائلاگ کی ضرورت ہے وہ دوسری بات ہے. دونوں چیزیں ہو رہی ہیں اور دونوں چیزیں ہوں گی. نہیں بالکل، دیکھیں نا، اگر آپ ثابت مجھ پہ کر دیں کہ کوئی کیس سیاسی ہے تو اس پہ بات ہم کر لیتے ہیں، لیکن جب میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھ رہا ہوں اس میں کیا سیاست ہے؟ آپ نے وہ ڈنڈوں پہ وردی ٹنگے نہیں دیکھی، آپ نے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگتے نہیں دیکھی، آپ نے اسلحہ لوٹنے کے لیے یا جی ایچ کیو کے اوپر جو حملہ کرنا تھا وہ نہیں دیکھا ہے، آپ نے لوگوں کے بیانات نہیں سنے کہ چل جی ایچ کیو چل، آپ نے یہ بیانات نہیں سنے کہ اور کہاں جا رہے ہیں، کور کمانڈر کے گھر جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے آگے لگتی نہیں دیکھی. اگر یہ سب کچھ آپ نے دیکھا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرائم ہے تو اس کی کرمنل پروسیڈنگز تو ہوں گی. لیکن اگر کسی جگہ جیسے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، کوئی اگر زیادتی ہو رہی ہے، کوئی سیاسی نوعیت کا کیس ہے، کسی نے کوئی انتقامی کارروائی کی ہے، تو بالکل اس کو بیٹھیں گے، اس کو جانچ پڑتال کریں گے. آج سے پہلے آپ سب ہمیں کہتے رہے ہمیں کہ جناب 1.5 سال ہو گیا ہے تو مقدمے کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ اب ہو گئے ہیں نا، اب انڈائٹمنٹس ہو گئی ہیں نا. اب جو ہم آپ کو کہتے تھے کہ ٹرائنگولیٹ کر رہے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، فون کا ڈیٹا، وہاں پہ پریزنس، فیس بک، گواہیاں، یہ تمام چیزیں ٹرائنگولیٹ کر کے مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے، تو اب وہ مقدمات درج ہو گئے ہیں نا، ان ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر انڈائٹمنٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں نا، اور اب لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں نا. تو اب آپ کا وہ بات کہ جی 1.5 سال ہو گیا، اگر کچھ تھا تو پھر وہ شواہد سامنے آنے چاہیے تھے. تو اب تو میں آپ سے یہ کہوں گا بھائی اب تو شواہد سامنے آ گئے ہیں، اب تو وہ جو کیا انڈائٹمنٹ کو کہتے جی، جو جرم، فرد جرم ہے وہ عائد ہو چکی ہے، اب تو سزائیں ہو رہی ہیں. تو اب تو یہ بات آپ نہیں کر سکتے کہ وہ شواہد کدھر ہیں، وہ شواہد پیش کر دیے گئے. مگر ان کرمنل چیزوں کو سیاسی جو ہم نے آگے بڑھنا ہے، آنے والے وقت میں ہر دفعہ ہم الیکشن کرتے ہیں، کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں 2018 میں، کبھی وہ پریشان ہوتے ہیں 2022-23 کب ہوا الیکشن 24 میں. تو بھائی اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ہے نا، کوئی طریقہ کار طے کرنا ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی معترض نہ ہو. تو اس کے لیے اب ہم بیٹھیں گے. ہم نے تو دعوت اس دن بھی دی تھی جس دن حکومت بنائی تھی، جب اعتراض کیا گیا، اور ہمارے اپنے پارٹی کے لوگوں نے بھی، جاوید لطیف صاحب ہمارے دوست ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، خرم دستگیر ہیں، اتنے بڑے لوگ ہار گئے الیکشن. تو ہمارے بھی بہت سے لوگوں کو، خرم نے اور انہوں نے نہیں یہ بات کی ساتھ نہیں، مگر ہمارے بھی بہت سے لوگوں نے اعتراض کیے کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. تو کوئی طریقہ کار ہم طے کریں. اور ہم نے دعوت یہ دی کہ پی ٹی آئی کو کہ آپ آئیں، حکومت بنائیں، اور آپ اپنی زیر سرکردگی، اپنی لیڈرشپ میں یہ 47-45 کا حساب کریں. تو بھائی آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ صرف کیا ملک کو صرف برباد کرنا چاہتے ہیں؟ جب ہم آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم میجورٹی، ہماری 900 سیٹیں تھیں، ہم نے کہا چلے بھلے سے یار آپ کو نہیں یقین، آئیں حکومت بنائیں اور وہ 900 سیٹیں نکال لیں 300 میں سے.
تو جب آپ کو دعوت دی اور آپ کو پیپلز پارٹی میں خورشید صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں حکومت بنائیں، اور پھر چند صاحب آپ کے پاس ڈیلیگیشن لے کر گئے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے حکم ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کو تیار ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ یہ تو وہ بچے جو نہیں ہوتے کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ اپنی باری لے کے وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کھیلوں میں ایسے چھوٹے چھوٹے بچے وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں جب اپنی باری ختم ہوتی۔ تو یہ تو ایسے نہیں ہے، آپ نے لوگوں سے ووٹ مانگا، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ نے سمجھا الیکشن رگ ہوا ہے، ہم نے کہا حکومت بنائے، اور خود آپ اپنی زیر سرکردگی اپنی لیڈرشپ کے اندر دیکھیں کون سا 45 فارم ہے اور کون سا 47 ہے۔ مگر اگر آپ کو کوئی آپ نے کام تعمیری کرنا ہو تو آپ یہ کریں نا۔ اگر آپ نے کام ہی صرف یہ کرنا ہے تنقیدی اور ڈسٹرکٹیو، اگر آپ نے صرف IMF کو خط لکھنے ہیں کہ پاکستان کو مت دیے جائیں پیسے، اس کو بینکرپٹ ہونے دیں، اگر آپ نے ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے پاکستان کے خلاف، PMLN کے خلاف نہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، آپ نے جو ریزولوشنز امریکہ میں پاس کروائی ہیں جن کے نتائج اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں، آپ نے ملینز آف ڈالرز خرچے اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف ریزولوشنز پاس کروائیں، کوئی آپ سے پوچھے کیوں؟ آپ نے ملینز آف ڈالرز خرچے اور 60 کانگریسمین سینیٹرز سے خط سائن کروائے، پاکستان کے خلاف سائن کروائے، کوئی آپ سے پوچھے کیوں؟ آپ نے ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے خلاف کیمپین کر رہا ہے، وہ آپ کا آفیشل لابسٹ ہے امریکہ میں، آپ نے پیسے دے کے اسے ہائر کیا ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے خلاف 30 سال سے تحریک چلا رہا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ڈیوڈ فینٹن FANTON، اس کا نام ڈالیں، انٹرنیٹ پہ ابھی نام ڈالیں اور چیک کریں کہ وہ 30 سال سے کیا کر رہا ہے، اور یہ چیک کریں انٹرنیٹ پہ جا کے کہ PTI نے اس کو ہائر کیا امریکہ میں لابسٹ کے طور پہ یا نہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بھلے سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نہ حکومت بناتے ہیں، IMF میں آپ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ صوبائی وزرائے خارجہ کو، وزرائے معیشت کے معافی چاہتا ہوں، وزیر جو آپ کے معیشت کے تھے وزیر خزانہ، وہ صوبائی وزرائے خزانہ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف خط لکھو IMF کو، اور کب لکھو؟ جب آپ خود وزیر خزانہ ہیں ان صوبوں کے۔ تو آپ بتائیں، آپ حکومت بھی نہیں بنانا چاہتے، آپ پاکستان کے خلاف ریزولوشن بھی پاس کروانا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کے خلاف خط بھی لکھوانا چاہتے ہیں، آپ پاکستان میں IMF کے خلاف وہاں پہ ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں، تو کوئی تو آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ آئے نا، اب آپ آئے ہیں سر آنکھوں پہ، بالکل سر آنکھوں پہ، آئیے بیٹھیے، کوئی تعمیری بات کریں، بے شک الیکشن کی بات کریں، کوئی تعمیری بات کریں، آگے بڑھنے کی بات کریں، معیشت کی بات کریں، کوئی تعمیری بات کریں، ہمیں کرٹیسائز کریں بھلے سے، مگر تعمیری نقطۂ نظر سے کریں تاکہ ملک آگے بڑھے۔ ہماری آپ کا کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا، ہم تو صرف سیاسی حریف ہیں، آپس میں دوست ہیں، کافی پیتے ہیں شام کو بیٹھ کے، مجھ سے لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھے کافی کیوں پی رہے ہو؟ ارے دوست ہے نا یار، اب وہ دوست صبح کیمرے کے سامنے آتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سیاسی تناؤ کی نظر ملک کو مت کریں، ملک کو مت کریں، ہمیں کریں، ہم پہ آپ الزامات لگائیں، ہم سے جھگڑا کریں، سیاسی نوک جھوک کریں، مگر ملک کو اس سے ماورا رہیں۔ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے 9 مہینے تو ہمیں 10 مہینے جو اتنا بھی عرصہ ہو گیا ہے، کون سی کرپشن آپ کے سامنے آئی بتائیے؟ آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں، میں نے آپ کو کچھ انڈیکیٹرز دیے، میں نے آپ کو کہا مہنگائی 40% سے 4 پہ آ گئی، آئی یا نہیں آئی؟ میں نے آپ سے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ 40 سے زیادہ فیصد پہ مہنگائی کی شرح تھی، دیہی علاقوں میں منفی ہو گئیں، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا پالیسی ریٹ 22% تھا، لوگوں کو 25% کے اوپر پیسے مل رہے تھے، اب 13% ہو گیا اور 10% پہ لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں؟ تو میں تو آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں، اگر کچھ کرپشن آپ کو نظر آتی ہے تو آپ ہمیں ایویڈنس دیں، ہم اس کے پیچھے جائیں گے، مگر یہ کہ کرپشن
ہم کرپشن تو ہمارے محکموں میں ہے. آپ کو بجلی پانی ہر محکمے کے اندر آپ اپنی فیکٹری کے لگانے جائیں کنیکشنز کوئی تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا جو DGPC کا دفتر ہے پیٹرولیم کنسیشنز کا, یہ جو زمینیں دیتا ہے جہاں پہ کھدائی ہوتی کنویں کھدتے ہیں, ہم اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, کمپلیٹلی ڈیجیٹائز. جس طرح آپ ویزے کی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جب ویزے کی اپلیکیشن پوری ہو جاتی ہے تو اپلوڈ ہو جاتی ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بیوروکریٹ بیٹھ کے بعد میں آپ کو کہے کہ وہ فلانا خط لیا اور اگر ذرا مجھے باہر مل کسی کافی کے اوپر. ایسے نہیں ہوگا. ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہوگا جس پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا فلاں دن اپلیکیشن اپلوڈ ہوئی ہے, 5 ہفتے گزر گئے کیوں اپروو نہیں ہوئی, یا 90 دن گزر گئے کیوں اپروو نہیں ہوئی. اور ہم طریقہ کار طے کریں گے کہ اگر وہ اپروو اس عرصے میں جو ہم نے طے کیا نہیں ہوتی تو اٹ وڈ بی ڈیمڈ اپرووڈ, تاکہ لوگ آگے بڑھ سکیں, ملک ترقی کر سکے. تو ہم تو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے آن لائن کر رہے ہیں تاکہ سب کو نظر آئے. تو انشاءاللہ ایسا نہیں کہ کرپشن نہیں ہے ہمارے ملک میں, لیکن آہستہ آہستہ گھٹے گی.